الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. گرامی قدر ناظرین کرام اور سامعین حضرات، ہر سال کی طرح جب بھی وہ تاریخ اور وہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ جاتا جس کو ہم ماہ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر جس عظیم ہستی نے ولادت پائی ہے، کائنات کے محسن اعظم اور مرشد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس عنوان کے حوالے سے اہل السنہ والجماعت کی کتب کے اندر یہ بات متفق علیہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ولادت پیر کے دن میں ہوئی. گرچہ تاریخ کے اندر کچھ اختلاف ہے، لیکن اس بات پر بھی پوری امت مسلمہ کا بھی اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے وقت آپ کے سر پہ والدین میں سے صرف والدہ مکرمہ کا ہی ہاتھ رہا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ علی اختلاف الاقوال، ان کا حضور کی ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. میرے ہاتھ میں سیرت کی ایک مشہور و معروف کتاب السیرۃ النبویہ دروس و عبر، جو بعض مدارس کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے، اس کی پہلی فصل ہے الفصل الاول فی حیاتہ قبل البعثہ. اس کے اندر انہوں نے دوسرے نمبر پر اس بات کو بیان کیا انہ صلی اللہ علیہ وسلم نشأ یتیما، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں حالت یتیمی میں پیدا ہوئے، اور یتیمی کا تعلق ایک بچے کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک بچے کا والد موجود نہ ہو اور والد کا انتقال ہو چکا ہو. تو اس بات پر تمام مورخین اور تمام اہل سیر اور تمام اہل سیرت اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا ہر فریق اور ہر طبقہ اور ہر جماعت اور ہر گروہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بحالت یتیمی میں پیدا ہوئے، کیونکہ اس بات کی تصریح اور نشاندہی قرآن کے اندر بھی کی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بصورت یتیم پایا گیا. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اور مسلم نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہی پیدا ہوئے. لیکن مسلمانوں کے اندر ایک دھوکہ دینے والا طبقہ جو کہ مسلمان نہیں ہے لیکن خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو خود کو احمدی بھی، جو خود کو مرزائی، جو خود کو قادیانی اور لاہوری کے نام سے مشہور کرتے ہیں. غلام مرزا قادیانی کی بہت ساری کتب، اور جن تمام کتب کو ان کے متعلقین نے روحانی خزائن ایک مجموعے کے اندر محفوظ کیا ہے، ان کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے پیغام صلح. پیغام صلح یہ کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تاکہ آپ پر یہ بات آشکار ہو جائے کہ جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے بلکہ سچ کی ہی نشاندہی کی جاتی ہے. یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب پیغام صلح، اور یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 23. اس پیغام صلح کے صفحہ 27 پہ مرزا غلام قادیانی لکھتے ہیں تاریخ کو دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا.
اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی، تب وہ بچہ جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا۔ یہ ہے مرزا غلام قادیانی کی وہ عبارت پیغام صلح کے صفحہ 27 پہ۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ایک وہ نظریہ بیان کرتے ہیں جو پوری امت مسلمہ کے خلاف بھی ہے اور اللہ کے قرآن علم یجد کا یتیمن فآوا اس نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ مرزا غلام قادیانی اس آیت کا منکر ہے، اس آیت کے مضمون کا انکار کرتا ہے اور انکار کرنے کے باوجود بھی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ ایک طرف قرآن موجود ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث موجود ہیں اور صحابہ کرام جو گواہان نبوت ہیں وہ موجود ہیں، اور امت کے فقہا، امت کے مؤرخین، محدثین، صلحاء، اتقیاء سب کا اتفاق ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یقینی ہے، لیکن ولادت ہوئی ہے بحالت یتیمی کے کہ اس وقت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مکرم اس دنیا سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ بلکہ جس سیرت کا میں نے حوالہ دیا اس کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی فقد مات ابوہ عبداللہ و امہ حامل بہ لشہرین فحسب، کہ حضرت اما آمنہ رضی اللہ عنہا ابھی 2 مہینے کی حاملہ ہو چکی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، اور 2 مہینہ کا حمل ٹھہر چکا تھا تب ہی جو کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ انتقال کر چکے تھے۔ لہذا قرآن کا وعدہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو کوئی انسان قرآن کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے، ان کی تعلیمات کا انکار کرے، امت مسلمہ کے راہ اور ان کے مسلک و منہج کا انکار کرے، وہ شخص ایک تو ناکام و نامراد ہے اور ان کا جہنمی ہونا یقینی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے اپنی اس کتاب پیغام صلح کے اندر اس بات کی نشاندہی کی کہ حضور کی ولادت ہوئی، لیکن ولادت کے بعد جا کے حضور کے والد کا انکار کیا، لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے، اور قرآن کے اندر ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ نے جھوٹوں پر جو ہے لعنت کر رکھی۔ مشکات کے اندر روایت ہے، ایک دن ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ وَأَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا کوئی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں میں جواب دیا کہ ایک مسلمان اگر گر سکتا ہے تو بزدل بھی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال کرنے والے صحابی نے سوال کیا اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا کوئی مسلمان فطرتاً، کیا کوئی مسلمان عملاً جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان فطرتاً جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے 40، یہ کتاب، اور روحانی خزائن جلد 17، اس 40 نمبر 3 اور صفحہ 64 اور صفحہ 65 پہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ خدا پر افتراء کرنا پلید طبع لوگوں کا کام ہے، کہ ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اس قسم کے لوگ پلید اور گندگی سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی اپنے اصول کی وجہ سے علم یجد کا یتیمن فآوا اس کا انکار کیا اور پیغام صلح کے اندر یہ جھوٹ بولا کہ حضور کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد ان کے والد مکرم کا انتقال ہوا۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا بدترین جھوٹ ہے جس کو ہر کوئی سچا اور ہر کوئی کمزور و طاقتور جانتا ہے کہ حضور کی ولادت تو حالت یتیمی میں ہوئی۔ تو مرزا غلام قادیانی کا اصول یہ ہے کہ جو خدا پر جھوٹ بولے، اور یہاں تو مرزا نے علم یجد کا انکار کیا اور اس کے خلاف جھوٹ بولا کہ حضور یتیم پیدا نہیں ہوئے، فرماتے ہیں جھوٹا انسان تو پلید ہی ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اسی 40 کے صفحہ 65 اور روحانی خزائن 17
के सफा 407 पर लिखता है, झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। यहां पर इबारत है, झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। हम जब ने मिर्जा गुलाम कादियानी को उनके अकायदे बातिला की वजह से मुर्तद कहा था, तो कादियानी लोग परेशान हुए कि देखो भाई, हमारे फलां को बुरा भला कहा जा रहा है। आज मिर्जा गुलाम कादियानी का अपना उसूल है, उनके उसूल की वजह से वाज़े हुआ कि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने अल्लाह के कुरान का इनकार किया, उन्होंने अल्लाह की किताब पर झूठ बोला और तारीख पर झूठ बोला, हुजूर की जात के साथ झूठ किया। तो झूठ के बारे में मिर्जा गुलाम कादियानी का खुद ही नजरिया है कि झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। अगर मिर्जाइयो तुम अपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सच मानते हो, आप उसकी नबूवत के कायल हैं, उसके पैगंबर होने के कायल हैं, उसको आप लोग सच्चा समझते हैं, तो आपको चाहिए कि फिर आप अपने मिर्जा गुलाम कादियानी की बात का भी इकरार करें। क्योंकि जो कोई किसी शख्स के बारे में नबूवत का दावा करे और उसके दावे को तस्लीम करे, उसको चाहिए कि अपने उस शख्स की बात को तस्लीम करे। जैसे मुसलमानों का अकीदा है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रखा है और उनकी हर बात की ताबेदारी हमारे ईमान और हमारे इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है। यह है मेरे हाथ में और एक किताब है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 22। इसके अंदर किताब है हकीकतुल वही। इस हकीकतुल वही किताब के सफा 459, ये 459, इस पे मिर्जा गुलाम कादियानी लिखता है, झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। ऐसे झूठ को खुदा ने रिज्स के साथ मुशाबत दी है कि झूठ बोलने से कोई काम बदतर नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा बदतर काम झूठ बोलना। तो सब इंसानों में बकौले बउसूल मिर्जा गुलाम कादियानी के सब इंसानों में बदतरीन इंसान वो है जो झूठ बोलने वाला है। तो किताब आपकी, उसूल आपका, नजरिया आपका, आपका जाली पैगंबर उनका ये उसूल आपको मद्देनजर रखना चाहिए कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे झूठ बोला कि हुजूर की विलादत हुई और विलादत के बाद हुजूर के वालिद मुकर्रम का इंतकाल हुआ। जबकि सही बात यही है जो कुरान ने बयान की, अलम यजिद का यतीमन फआवा, कि हुजूर यतीम ही पैदा हुए। तारीख गवाह है, उम्मत मुस्लिमा गवाह है। और यह है मेरे हाथ में और एक किताब, ये किताब है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 11। इसके अंदर एक किताब है अंजाम आथम। अंजाम आथम के सफ़ा 43 पे मिर्जा गुलाम कादियानी लिखता है, यह है अंजाम आथम। जब दूसरा कोई झूठ बोलता तो मिर्जा गुलाम कादियानी उसके बारे में फतवाबाजी करता है कि मुर्तद हो गया, मुर्दार हो गया, कुत्ता हो गया, वो हो गया, ये हो गया। लेकिन जब उसका झूठ पकड़ा जाता है, फिर मिर्जा लिखता है, और झूठ के मुर्दार को किसी तरह न छोड़ना, यह कुत्तों का तरीक है न कि इंसानों का। इसका मतलब झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हो सकता है, बल्कि बउसूल मिर्जा गुलाम कादियानी के वो कुत्ता ही हो सकता है, वो इंसान नहीं। जब मिर्जा गुलाम कादियानी अपने उसूल से इंसान साबित ना हुआ, उसने अपने आप को कुत्ता साबित किया, तो अगर हम कभी कुबार जो है मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मिर्जाई लोग नाराज होते हैं, और दीगर जो उनके हमनवा होते हैं, साहिब कुव्वत होते हैं, साहिब ताकत होते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं चाहिए कि मिर्जा के बारे में इस तरीके से जुबान दराजी करे। हमने कहा बज़ाहिर तो जुबान हमारी है, लेकिन ये अल्फाज, ये मलफूजात और ये उसूल और कुल्लियात मिर्जा गुलाम कादियानी की अपनी किताबों के अंदर है। अगर हमारा कहना गुस्ताखी है तो सबसे बड़ी गुस्ताखी की इब्तिदा गुलाम कादियानी ने की। अगर हमारा कहना किसी जुर्म को और किसी सजा को लाजिम कर लेती है तो ये जुर्म और ये सजा तो कादियानियत और मिर्जा गुलाम कादियानी पर बिलखुसूस उसी पर पहले साबित हो जाती है। अगर हम मुजरिम तो सबसे बड़ा मुजरिम वो। और आगे जाके शाहने हक के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी की और एक रूहानी खजाइन के जिल्द जो है दूसरे के अंदर भी उन्होंने यही बात लिखी है। वो लिखता है, वो कंजर जो वलदुज़ जिना कहलाते हैं, वो कंजर जो वलदुज़ जिना कहलाते हैं, वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। यानी कि झूठ इतना बदतरीन गुनाह है कि ये इर्तिकाब करते हुए इंसान शर्माता है। और जो कोई झूठ बोले बउसूल मिर्जा गुलाम कादियानी के वो कंजर है और वलदुज़ जिना है। हम बात करेंगे तो शिकायत होगी, लेकिन उनकी ही बात है
ان کی ہی کتاب ہے، ان کی ہی تعلیمات ہے، ان کے ملفوظات ہیں، ان کے اصول اور کلیات ہے، جن کو ہم نے کتاب سامنے پیش کر کے دکھایا کہ یہ سب باتیں مرزا غلام قادیانی کی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اہل سنت اور امت مسلمہ کا جو اتفاقی مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے، اس پر قرآن موجود ہے، الم یجد کا یتیما فآوا، اس پر تاریخ گواہ ہے، ہر مؤرخ نے اس بات کو بیان کیا ہے، اس پر اہل سیر اور اہل سیرت کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے، اور اس بات پر مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے ہر فریق، ہر طبقہ، ہر مسلک اور ہر امام، ہر مجتہد، ہر فقیہ، ہر محدث، ہر صوفی، ہر صالح شہید کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے، کہ ولادت سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن اس سب کے خلاف مرزا غلام قادیانی کا یہ دعویٰ اور یہ جھوٹ کہ حضور یتیم پیدا نہیں ہوئے، بلکہ والد صاحب کی ولادت کے بعد ہی ان کے والد کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد ہی ان کے والد مکرم کا انتقال ہوا، یہ بدترین جھوٹ ہے، سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ امت مسلمہ کو ان جیسے مکاروں، عیاروں اور ان جیسے جھوٹوں کے فریب اور دھوکے سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر اور دین مستقیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔